سارے لوگ برہنہ ہوں گے، باوجود برہنہ حالت میں پھر بھی ایک دوسرے کی طرف دھیان نہیں ہوگا، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہوگا، صرف ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، قرآن پاک کی آیات کی تشریح بھی ہے کہ کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جیسے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، جب دوسری دفعہ ہم اسے لوٹائیں گے تو اس کو پہلی دفعہ کی طرح اس کو لوٹائیں گے۔ کیا مطلب؟ جیسے پہلی دفعہ دنیا کے اندر آیا ننگا تھا اور اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا پڑا تھا، ٹھیک ہے، جب ننگے پاؤں تھا، جوتا بھی نہیں تھا اس کے پاؤں میں، جب دنیا میں آیا ننگا جسم، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے، اور جب اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں اور سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹیں گی اور میدان معاشر کی طرف دوڑ لگے گی، اس وقت بھی انسان اپنی پہلی دفعہ کی پیدائش کی طرح ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، ننگا بدن ہوگا اور ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، بغیر ختنے کے۔ یہ انبیاء کی ذات اس سے مستثنا ہے۔ امتی کے حالات میں اور نبیوں کے حالات میں فرق ہے۔ امتی تو برہنہ حالت میں ہوں گے، پر انبیاء کا لباس ہوگا، انبیاء لباس کی حالت میں ہوں گے، ان کے حالات اور امتیوں کے حالات میں فرق ہے۔ اور اسی طرح شہداء کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو شہداء آئیں گے وہ چونکہ شہید کو انہی کپڑوں کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا ہے جس کپڑوں کے اندر وہ شہادت پاتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اسی کپڑوں میں ہی آئے گا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اسے شہید کیا گیا تھا۔ اور حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ شہید کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا جب یہ میدان معاشر میں آ رہا ہوگا، تو پھر بعض روایت میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کے زخموں سے خوشبو نکل رہی ہوگی، خوشبو، اس کی خوشبو سے لوگ معطر ہوں گے۔ یہ لوگ مستثنا ہیں کہ یہ لباس کی حالت میں ہوں گے، اور باقی لوگ وہ ہوں گے برہنہ حالت کے اندر ہوں گے، لیکن کسی کو ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا کہ جس حالت کے اندر جو فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب وقوف عرفہ کے دوران ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، حج کرتے ہوئے وقوف عرفہ کے دوران صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو انہی احرام کی جو 2 چادریں ہیں نا، اسی میں ان کو دفن کر دو، اسی میں ان کو کفن دو اور اسی کے اندر ہی جو ہے نا اس کو دفن کرو۔ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اور اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ یہ حج کے ارکان کرتے ہوئے حج کی ادائیگی کے دوران یہ فوت ہوا ہے، تو اب جس حالت میں جو فوت ہوتا ہے تو میدان معاشر میں جب وہ اٹھے گا تو وہی حالت ہوگی۔ اب یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے فوت ہوا ہے، حج کی ادائیگی کرتے کرتے فوت ہوا ہے، جب یہ میدان معاشر میں آئے گا تو اس کی زبان پہ تلبیہ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی موت نصیب فرمائے، اچھی حالت میں موت نصیب فرمائے کہ اسی حالت میں ہم کل قیامت کے دن اٹھیں، ہم قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے، تاکہ کل قیامت کے دن جب میدان معاشر میں ہوں تو ہماری زبان پہ رب کا قرآن ہو۔ سجدے کی حالت میں ہمیں موت آئے کہ کل قیامت کے دن ہم اسی حالت کے اندر اٹھیں کہ رب کو سجدہ کرتے ہوئے آئیں۔ کل قیامت کے دن جس کی دوڑیں لگی ہوں گی مہطعین مقنعین، جب میدان معاشر کی طرف دوڑیں لگی ہوئی ہوں گی سب کی، تو مختلف حالتوں میں لوگ آ رہے ہوں گے میدان معاشر میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، وہ عالی شان سواریوں پر سوار ہو کے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آ رہے ہوں گے، کچھ پیادہ ہوں گے، کچھ جو ہے نا ایک سواری پر 10 آدمی سوار ہوں گے، کوئی کیسے ہوں گے کوئی کیسے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منہ کے بل چل کے آ رہے ہوں گے، منہ کے بل۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جس نے جو دنیا میں 2 پاؤں پر چلانے پر قدرت رکھتی ہے، کل قیامت کے دن وہی ذات ہے جو منہ پر ان کو چلائے گی جس نے دنیا میں ان کو 2 پیروں پر چلایا ہے۔ تو ہر کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے کل میدان معاشر میں کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سارا جسم پسینے کے اندر مبتلا ہوگا شرمندگی کے باعث۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں لوگ اجازت مانگیں گے، کہیں گے اللہ اب ہمیں اجازت دے دیں، دنیا میں جا کر دوبارہ ہم اچھے اعمال کر کے آتے ہیں۔ لیکن چونکہ رب کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جب تک سانس ہے تو تب تک چانس ہے، سانس ختم تو چانس بھی ختم۔ کہیں گے کافر، کہیں گے ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
اور کہیں پہ ہے کہ ربنا، یہاں پہ سورۃ ابراہیم کے اندر ہے ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اب ہم تیری بات مانیں گے، تیرے نبیوں کی پیروی کریں گے، لیکن اجازت نہیں ملے گی۔ شہید بھی تمنا کرے گا، شہید بھی تمنا کرے گا، شہید تمنا کرے گا اس وجہ سے کہ اے اللہ میرا جی کرتا ہے مجھے واپس دنیا کے اندر بھیج دے، میں تیری راستے کے اندر پھر لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر تیرے پاس آؤں، پھر تو مجھے بھیج دے، پھر میں لڑوں، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ وہ یہ تمنا کیوں کرے گا؟ حالانکہ جنت میں پہنچ چکا ہوگا، باوجود اس کے پھر بھی وہ تمنا کرے گا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ بوقت شہادت رب کا دیدار ہوتا ہے، بوقت شہادت اللہ کا دیدار ہوتا ہے، تو شہید یہ چاہے گا کہ بھی جب میں شہید ہوتا رہوں گا تب تک میرے سامنے سے حجابات ہٹتے رہیں گے، رب کا دیدار ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی دعا مانگی ہے نا، لَأُرِدْتُ أَن نُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اے اللہ میری خواہش یہ کہ میں تیرے راستے میں لڑوں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر میں لڑوں، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ ہمارے نبی نے خواہش کی، کیوں خواہش کا اظہار کیا، کیوں دعا مانگی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ اے اللہ میں جب شہید ہوتا رہوں گا تب تک مجھے تیرا دیدار ہوتا رہے گا، تب تک تیری زیارت ہوتی رہے گی۔ تو میرا ضمیر کہتا ہے، میرا ولولہ کہتا ہے، رب نے کہا ہوگا کہ اے میرے محبوب تو میرا لاڈلا پیغمبر ہے، تو میرا مہجمین پیغمبر ہے، تو میرا نازنین پیغمبر ہے، میں دنیا میں تجھ پر کسی کی تلوار تو نہیں اٹھنے دوں گا، دنیا میں تجھ پر کسی کا نیزہ تو نہیں اٹھنے دوں گا، البتہ دنیا میں تجھے معراج کرا کے اپنا دیدار ضرور کرا دوں گا۔ اگر اب دیدار کے لیے شہادت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں تو میں بغیر تلوار اور نیزے کے دنیا میں معراج کرا کے تجھے اپنا دیدار کرا دوں گا۔ یہ قیامت کیسے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، میں بات چل رہی تھی قیامت کے مناظر سے متعلق کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں اس زمین کے علاوہ جس زمین پر ہم نے گناہ کیے ہیں یہ زمین نہیں ہوگی، اس زمین کے علاوہ اور زمین اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، چاندی کی زمین، سفید زمین، یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ آسمان ختم ہو جائے گا، کل من علیہا فان، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس زمین کے علاوہ اور زمین ہوگی جس پر کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، اس پر محاسبہ ہوگا۔ ہاں البتہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے ہماری گواہی کے لیے اللہ اس کو ضرور بلائیں گے، یہ گواہی کے لیے حاضر ہوگا۔ یہ زمین کا ٹکڑا نیک بندہ ہے تو اس کے سجدے کا وہ سجدے والی جگہ وہ اس کی گواہی دیں گے، ربا میں وہ زمین کا ٹکڑا ہوں جس پر یہ مومن سجدے کیا کرتا تھا۔ گناہگار ہے تو اس کی گواہی کے لیے زمین کا ٹکڑا ضرور آئے گا، مجھ پر اس نے شراب پی تھی، مجھ پر اس نے زنا کیا تھا، مجھ پر اس نے گناہ کیا تھا، یہ گواہی دینے کے لیے رب تعالیٰ اس کو بلائیں گے۔ لیکن اس وقت جو محاسبے کے وقت میدان معاشر میں جو زمین ہوگی اور جنت میں وہ یہ نہیں ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ اور زمین ہوگی اور اس آسمان کے علاوہ اور آسمان ہوگا، بلکہ پورا نظام شمسی تبدیل، پورا دنیا کا نظام تبدیل ہوگا، یہ نظام ختم ہو جائے گا، وہ اور نظام ہوگا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول جب یہ زمین تبدیل ہو رہی ہوگی، آسمان تبدیل ہو رہے ہوں گے تو پھر اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ زمین تو تبدیل ہو رہی ہوگی نا، لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان و زمین کی تبدیلی کا مرحلہ ہوگا اس وقت لوگ پول صراط پہ ہوں گے، اس وقت لوگ پول صراط پہ کھڑے ہوں گے، جب یہ تبدیلی کا مرحلہ چل رہا ہوگا اس وقت پول صراط پہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے مخاطب تو دیکھے گا گناہ گاروں کو اس دن وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ اور زنجیروں کی تفسیر ایک اور مقام پہ ملتی ہے کہ زرعها 70 ذراعا، کہ 70 زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، 70 زنجیریں جن کے اندر جو ہے نا یہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور سورۃ یاسین کے اندر ہے کہ ان کی جو ہے نا گردنوں کے اندر توق ہوگا، اس حالت کے اندر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور جو جہنمی ہیں، کافر ہیں، فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کا جو لباس ہوگا نا وہ گندھک کا ہوگا، گندھک، تار کول وغیرہ وغیرہ۔ یہ لباس کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کو آگ جلدی پکڑتی ہے، ان کو آگ جلدی پکڑتی ہے، تو یہ لباس ہوگا جہنمیوں کا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا یہ لباس ہوگا۔ اور گندھک کے لباس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں بھی وعید سنائی ہے جو نوحہ کرتی ہے، جو نوحہ کرتی ہے نا،
تو نوحہ کرنے والی عورت کے بارے میں بھی یہ وعید ہے کہ جو نوحہ کرنے والی عورت ہے اسے بھی کل قیامت کے دن گندھک کا لباس پہنایا جائے گا. یہ بہت بڑی وعید ہے. اس وجہ سے اگر علماء کرام نے لکھا ہے اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ ہمارے علاقے میں نوحہ خانی کا بڑا رواج ہے کہ مرنے کے بعد عورتیں نوحہ کرتی ہیں، اس کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے وہ وصیت کر کے جائے میرے مرنے کے بعد نوحہ نہ کرنا، رونا پیٹنا نہ، سینہ گوبی نہ کرنا اور واویلا نہ کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، وہ وصیت کر کے جائے. لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے کہ بھی جو ہے نا یہاں نوحہ خانی کا رواج ہے، عورتیں آ کے سینہ پیٹتی ہیں، کپڑے پھاڑتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، زور زور سے چیختی ہیں، پھر بھی یہ انہیں روک کر نہیں گیا تو ان کے گناہ میں کسی نہ کسی درجے تک وہ بھی ملوث رہے گا. اور ویسے تو عام طور پہ ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا. تو فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشا، ان کا لباس گندھک کا ہوگا. اور پھر فرمایا وتغشا وجوہہم النار، آگ چہروں کو لپٹی ہوئی ہوگی چہروں. لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے امت محمدیہ کی شان ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہیں، آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں کی